مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی مسجد کا ذکر کیا تو نسبت اپنی ذات کی طرف کی، مساجد اللہ، تو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے اس کو شعار اور علامت کے طور پر لازم قرار دیا ہے۔ مسلمان جہاں بھی رہیں گے، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوگی، وہاں مسجد ضرور ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا بھی شعار ہے اور اسلام کا بھی شعار ہے۔ مسلمان ہونے کی علامت ہے اور اسلام کے ساتھ تعلق کی علامت ہے۔ پھر مسجد پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی جو پکے اور سچے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ کے گھروں کو آباد بھی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کا گھر ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اگر آپ دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے بت خانوں کو شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ بدھ مت، بدھا کی تصویر لگی ہوئی ہیں، کرسچن کے چرچ کے اندر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصاویر لگی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کریم نے اہل ایمان کو سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہیں، لہذا مسجد میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کی ہی عظمت بیان کی جائے گی۔ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مسجد بہت بڑا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ اے اہل ایمان جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد اللہ، جنت کے باغات اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں۔ پھر دوبارہ سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ومرت یا رسول اللہ، چرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی جب تم مسجد میں جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو گویا کہ تم نے ریاض الجنہ، جنت کے باغات سے فائدہ حاصل کیا۔ اسی لیے اللہ کریم نے کلام پاک میں مسجد کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ مسجدیں وہ ہیں جہاں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت اور بڑے انعامات کا ذکر کیا۔ فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے،
ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، کیا کر رہے ہیں جمع ہو کے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جیسے اس وقت ہم موجود ہیں تو اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی گئی ہے اور اللہ کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلونہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین سکینہ نازل فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص اطمینان، ایک روحانی تسکین اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی چاروں طرف سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حفتہم الملائکہ، اور ایسی مجلس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صادق کے مطابق اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینہ بھی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے، اور فرشتوں نے اس مجلس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور پھر آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہیں، یعنی اللہ کریم آسمان پر عرش معلیٰ پر اپنے فرشتوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں میرے بندے میرے ذکر کے لیے میرے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ کریم یہ سارے انعامات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جسے اللہ بلاتے ہیں، تو مسجد آنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس پر ہر ایک آنے والے کے لیے شکر کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دیتے ہیں وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، تو جب اللہ توفیق دیں تو اللہ کی توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسجد آنے والوں کے لیے بھی کچھ آداب بہت ضروری ہیں۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور انہیں مزید ترقی بھی نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے چلتا ہے، نماز کی نیت سے چلتا ہے اور وضو کر کے آتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر قدم پر ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔ جب آپ مسجد پہنچ آئیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود پاک پڑھیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو نماز میں شامل ہو جائیں، اور نماز نہیں ہو رہی، سنتیں ادا کرنی ہیں تو سنتیں ادا کریں، اور اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ پھر مسجد آنے کے لیے صاف ستھرے لباس کا اہتمام کریں، لباس کے اوپر خاص طور پر توجہ دی۔ قرآن کریم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی آپ مسجد آئیں تو زیب و زینت اختیار کریں، زیب و زینت اختیار کریں، صاف ستھرا لباس پہن کے آئیں۔ اللہ رب العالمین کے حضور حاضری ہے، مسجد میں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور دوسرے نمازیوں کو بھی تاکہ تکلیف نہ ہو، اور کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ آئیں، حتیٰ کہ اگر آپ خوشبو استعمال کرتے ہیں تو خوشبو بھی ایسی استعمال کریں جس کی خوشبو بہت تیز نہ ہو تاکہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ ہو۔
اس لیے کہ آپ کے مسجد آنے کی وجہ سے نہ تو فرشتوں کو تکلیف ہو اور نہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ اور پھر مسجد کی پاکیزگی کا بھی خاص خیال رکھیں، مسجد کی صفائی کا، مسجد کی پاکیزگی کا۔ جہاں شریعت مطہرہ میں مسجد بنانے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اس کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی حکم فرمایا، طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک صاف کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ لہذا پاکیزگی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح جب آپ مسجد آئیں تو گردنیں پھلانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ آگے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، اگر راستہ ہے تو ضرور پہلی صف میں پہنچیں، راستہ نہیں ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے جانے سے منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح جب نماز ختم ہو جائے تو باہر نکلتے ہوئے اس بات کا اہتمام انتہائی ضروری ہے کہ آپ کسی نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ جلدی میں اکثر ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ 2 منٹ آپ انتظار کر لیں، لیکن آپ کے پیچھے جو نماز ادا کر رہے ہیں تاکہ ان کی نماز مکمل ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی بے حرمتی ہے، گردنیں پھلانگنا اور نمازی کے آگے سے گزرنا۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، اور جتنا خیال رکھا جائے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین مسجد کی روحانیت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور مسجد میں دنیاوی باتیں، شور و غل، بعض دفعہ آپ کے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کو برداشت کریں اور کوشش کریں کہ مسجد کے آداب کا پورا خیال رکھیں۔ اور جب آپ نماز پڑھ لیں، نماز ادا کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، واپسی کے لیے جاتے ہوئے پھر مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں اور بایاں پاؤں باہر رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں مسجد کے ساتھ ایسا ہی تعلق نصیب فرمائے۔ مسجد کا تعلق کتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی شخص کو مسجد کا عادی دیکھیں تو اس کے ایمان کی گواہی دے دیں۔ مسجد کا عادی دیکھیں تو اس کے ایمان کی گواہی دے دیں۔ اور پھر 7 لوگوں کے لیے روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگوں کے لیے عرش کے سائے کا وعدہ ہے۔ ان میں ایک شخص وہ ہے قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ تو مسجد آنے والا شوق کے ساتھ آئے اور اپنا وقت جتنا بھی اس نے مسجد میں گزارنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے گزارے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارے، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کرے۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے۔ تعمیر مسجد بہت بڑی چیز ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اللہ کا گھر بنایا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور حجر اسود نصب فرمایا۔ مدینہ طیبہ گئے تو سب سے پہلے جس بستی میں قیام کیا قباء میں، وہاں مسجد بنائی، پھر مسجد نبوی بنائی، پھر آپ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ مدینہ کے ہر محلے میں مسجد تعمیر کرو، اور صحابہ نے اتنا اس پر عمل کیا کہ ہر محلے میں مسجد تعمیر کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 5000 مساجد تعمیر کی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ تو یہ مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے مومن کا خاص تعلق ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے علم میں ہے، پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں بھی مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مسجد کمیٹی کے ممبران اور اسی طرح مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران نے انفرادی طور پر کلیکشن کر کے یہ کام شروع کروایا تھا، پھر آپ حضرات نے بھی تعاون کیا۔ تو اس وقت تقریباً جو ہماری ضروریات تھیں اس میں 50% فنڈ تو آ چکا ہے، 50% مزید درکار ہے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، وہ دل کھول کر اس میں حصہ لیں، اس لیے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اب گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں ہوتی، علماء کرام نے اس میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مسجد میں اتنا حصہ بھی اگر کوئی ڈالے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتے ہیں۔